नसल्ली अला रसूलिल करीम फ़ाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर बैठे मोअज़्ज़ज़ ओहदेदारान और हमारे मेंबर और हाज़रीन मजलिस सबको अस्सलाम वालेकुम। शहाना अब्बास शानी है और मैं चेयरमैन हूँ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ ख्वाजा सिरा। और ये हमारी तंजीम जो है खालिस्तन जो है बिला तफरीक ख्वाजा सराओं के लिए काम कर रही है। ख्वाजा सराओं के बुनियादी हकूक़, सकाफ़त और कल्चर के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और आज की हमारी जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आप सबको पता है कि सराइकी सूबे के हवाले से है। थी तो हमारी एक एहतजाजी रैली, लेकिन आपके सामने जो हालात हैं उसके पेश नज़र हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस तक इसे महदूद किया है। सबसे पहले हम मुल्तान प्रेस क्लब और मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें इज़हार ख्याल का मौका दिया। इसके साथ साथ हम शुक्रगुज़ार हैं इंसानी हकूक़ की तंजीमें और उसके साथ मीडिया, जिसने हमें हमारे हकूक़ दिलवाने में बड़ा पॉजिटिव जो है वो किरदार अदा किया है और कर रहा है। और हमारे हकूक़ की मीडिया जंग लड़ रहा है। अगर मीडिया ना होता तो शायद हमें हमारे हकूक़ ना मिलते। तो ख़ास तौर पर हम जो है मीडिया के शुक्रगुज़ार हैं। मोअज़्ज़ज़ सहाफ़ी दोस्तों और यहाँ पर जितने लोग हैं, ख्वाजा सरा मुल्क के पुरअमन शहरी हैं। आपने देखा है कि ख्वाजा सरा हमेशा पुरअमन रहते हैं और सियासी सूझबूझ रखने वाले हसास किस्म के इंसान हैं। ये ना समझें कि हम लोग सिर्फ़ महफ़िलों में जाते हैं। हमें सियासी, समाजी, दीनी, मज़हबी और हर लिहाज से हम लोग अपना जो है चौकन्ने रहते हैं। जहाँ भी इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जी होती है, वसेब की हक़ तलफ़ी होती है, तो दीगर इंसानों की तरह ख्वाजा सरा भी इसका दर्द महसूस करते हैं और वो आवाज़ बुलंद करते हैं हकूक़ के लिए। आपका फ़ोन है, बंद करें। सराइकी वसेब हमारा अजीम खित्ता है। सराइकी वसेब ने ज़माना कदीम से लेकर आज तक हर आने वाले इंसानों को खुशामदीद कहा और इतनी मोहब्बत दी कि उनको सबको अपना बना लिया। सराइकियों की मोहब्बत जो है वो आपको पता है पूरी दुनिया में मशहूर है। सराइकी एक मीठी ज़बान है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सब बोली जाने वाली ज़बानें ही मीठी हैं, लेकिन सराइकी ज़बान को ख़ास अहमियत है। जी, सराइकी खित्ते में कई मुल्कों का मालिक रहा है। सराइकी खित्ता मुल्तान की तारीख़ से सब वाकिफ़ हैं कि मुल्तान की तारीख़ इतनी कदीम है जितने के ख़ुद इंसान की अपनी तारीख़। अच्छा जी, रंजीत सिंह के कब्ज़े से पहले मुल्तान मुग़लिया अहद का बहुत बड़ा सूबा था और यहाँ वसाइल से ये इलाका माला माल था। रंजीत सिंह के कब्ज़े के बाद वसेब की लूट मार और जुल्म, ज़्यादती और बर्बरियत शुरू हुई। 2 सदियों से सराइकी वसेब का बदतरीन इत्तसाल हो रहा है, जिसके ख़िलाफ़ हमने सड़कों पर आने का फ़ैसला किया है। अगर सियासतदान अपना फ़रीज़ा सही तौर पर अदा करते तो हमें यकीन माने सड़कों पर आने की या इस प्रेस क्लब में आने की ज़रूरत नहीं थी। हमने ऐलान किया था कि हम सुबर सराइकिस्तान की याद दहानी के लिए 26 जून को मुल्तान प्रेस क्लब से गिलानी हाउस तक एहतजाजी रैली निकालेंगे। हुकूमत की तरफ से दफ़ा 144 जो है नाफिज किया गया है, लगाया गया है। हम पुरअमन शहरी हैं और यकीनन कानून का एहतराम करते हैं और करना भी चाहिए। इसी बिना पर हमने अपने एहतजाजी रैली को एहतजाज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तब्दील किया है। मगर हम ये वाज़िया करना चाहते हैं, अगर फ़ौरी तौर पर सूबा कमीशन ना बनाया गया और सूबे के लिए इक़दामात ना किए गए तो हम एहतजाजी रैलियाँ भी निकालेंगे और अरकान असम्बली के सामने जो उनके घर हैं उनके घरों के सामने धरना भी देंगे। अच्छा, ये जो आज की हमारी रैली थी, ये हमने जाकर अपने जो हमारे मौसन मुल्तान गिने जाते हैं, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और इस वक्त जो है चेयरमैन सेनेट हैं, उनको याद दहानी करवानी थी कि उनके आप इलेक्शन से पहले उनके बेटों के
ان کی پارٹی کے جتنے بھی ممبران تھے جب وہ ووٹ مانگنے گئے ہیں تو وہ ایک ہی بات کرتے تھے، ہمیں آپ الیکشن جتوائیں، ہم اسمبلی میں جا کر سرائیکی صوبے کا مقدمہ لڑیں گے اور سرائیکی صوبے کے لیے جو ہے اپنا کردار ادا کریں گے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اس سے پہلے 76-77 سالوں سے جب سے پاکستان بنا ہے، یہ ہمارے وسیب کے جتنے بھی پولیٹیشین ہیں یہ یہی کہہ رہے ہیں، یہی بات کرتے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچ جاتے ہیں ان کو یہ بات بھول جاتی ہے۔ ویسے آج ہم نے انہیں جا کر یاد دلانا تھا پرامن طریقے سے، ورنہ ہمارا پلان کچھ اور تھا، جو ہمارا ثقافتی ساز و سامان ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم نے جانا تھا، لیکن ہم نے یہ سوچا کہ پرامن جائیں گے، لیکن دفعہ 144 نفذ ہو گئے، اس کے لیے ہم نے یہاں پر جیسا کہ معزز صحافی دوستو، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ صوبہ کیا بننا تھا، موجودہ حکمرانوں نے لولا لنگڑا سول سیکریٹریٹ کو بھی بند کر دیا ہے، جس کی ہم پر زور مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ سول سیکریٹریٹ کو فعال کیا جائے، تمام محکموں کے ایڈیشنل سیکٹری بٹھائے جائیں، سول سیکریٹریٹ کو علیحدہ بجٹ دیا جائے اور ملازمتوں کا کوٹا بھی الگ کیا جائے، اور سول سیکریٹریٹ کو آگے چل کر صوبائی سیکریٹریٹ کا درجہ دیا جائے۔ بجٹ علیحدہ لازمی ہونا چاہیے، بجٹ جو علیحدہ ہوگا، دیکھیں یہاں پر ترقی ہوگی، بجٹ یہاں پر آئے گا اور یہاں پر علیحدہ صوبے کے انتظامات ہوں گے تو یہاں پر نوکریاں آئیں گی، یہاں پر رہنے والے جو بھی لوگ ہیں یہ سب کو فائدہ پہنچے گا اس سے، اس خطے میں جتنے لوگ بھی یہاں پہ رہائش پذیر ہیں۔ سرائیکی وسیب کے لیے 35% بجٹ جو ہے مختص کیا گیا ہے، جسے کم کر کے 20% کیا جا رہا ہے۔ بحث شرم کی بات ہے، شیم 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 شیم۔ اس فیصلے کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ 35% سے بڑھا کر سرائیکی خطے کا بجٹ 50% کیا جائے اور وسیب میں ترقیاتی کاموں کی رفتار جو ہے وہ بڑھائی جائے، ٹیکس فری انڈسٹری زون بنایا جائے، کیڈٹ کالج اور یونیورسٹیاں قائم کی جائیں۔ مظفر گڑھ میں خاص طور پر مظفر گڑھ میں بلا تاخیر سردار کوڑے خان رحمۃ اللہ جو ہے یونیورسٹی بنائی جائے۔ سابق نگران وزیر اعظم نے گندم درآمد کرنے کا فیصلہ کر کے وسیب کے کسانوں کو کھربوں کا نقصان دیا ہے، فوری تحقیقات کی جائے، یہ ہم خواجہ سراؤں کی طرف سے بھرپور مطالبہ ہے، فوری تحقیقات کی جائے اور کسانوں کو اس کا حق دیا جائے۔ اور موجودہ حکومت چینی برآمد کرنے جا رہی ہے، مہنگائی کا طوفان آنے والا ہے، یہ ان کو کون مشورے دیتا ہے اس طرح کے؟ یہ راتوں رات ارب پتی بن جاتے ہیں اور آپ کے اور ہمارے بچے جو ہیں وہ غربت کی اس لکیر سے بھی نیچے چلے جاتے ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ آج کے خواجہ سرا جو ہے نا، یہ حکومت بالا کو ہم باور کروانا چاہتے ہیں، یہ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ ہمارے خواجہ سرا جو ہے ڈور ٹو ڈور جاتے ہیں، ایک ایک گھر میں جاتے ہیں، ایک ایک گھر کا ہمیں پتہ ہے کس گھر میں کتنی غربت ہے، ایک محلے میں کتنی بیوائیں ہیں، ایک محلے میں کتنے یتیم بچے ہیں۔ کبھی حکومت وقت نے ہمیں پوچھا ہے؟ کوئی بھی سروے ہوتا ہے ان لوگوں سے سروے کرواتے ہیں جو ان کے من پسند ہوتے ہیں۔ یہ میں اعلان کرتی ہوں، کوئی بھی سروے کروایا جائے تو ہماری خواجہ سراؤں کی خدمت حاصل کی جائے اور وہ معاوضہ خواجہ سراؤں کو دیا جائے اور آپ کو حقیقی سروے کر کے دیں گے، یہ جھوٹا موٹا سروے پیپر ورک کر کے آپ کو نہیں دیں گے۔ جی معزز صحافی دوستو، سرائیکی وسیب میں اغوا، ڈاکہ، چوری اور قتل کی وارداتیں جو ہیں بڑھ چکی ہیں، امن و امان کی صورتحال ناقص ہو چکی ہے، خواجہ سراؤں پر بھی حملے ہوئے ہیں، خواجہ سراؤں کے اوپر جو ہے ابھی بھی لوگ حملے کرتے ہیں، ابھی بھی یہ فنکشنوں پہ جاتے ہیں، مختلف اپنے پروگرام میں جاتے ہیں تو وہاں پر لوگ جو ہیں انہیں ہراساں کرتے ہیں، وہ وڈیرے، وہ جاگیردار جو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، ساری انسانوں کو اپنے بس میں کرنا چاہتے ہیں۔ امن امان کی صورت بہتر کی جائے، خواجہ سراؤں سمیت ہر شہری کی عزت و جان و مال اور آبرو کی حفاظت کی جائے۔ اور دیگر ہم کہیں گے کہ چیئرمین سینٹ سید
یوسف رضا گیلانی بلا تاخیر. یہ گیلانی صاحب تمام خواجہ سراں ہاتھ جوڑ رہے ہیں, تمام خواجہ سراں, یہ دیکھیں ہم ہاتھ باندھ رہے ہیں. بلا تاخیر سرائیکی صوبے کا اعلان کریں, کمیٹی بنائیں, کمیشن بنائیں. آپ کے بیٹے بھی ارکان اسمبلی ہیں, صوبائی اسمبلی بھی ہیں, قومی اسمبلی بھی ہیں, اور آپ بھی ماشاءاللہ. اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, آپ چاہیں اور سیاست کی جو ہیرو ہیں, جنہیں ہیرو سمجھا جاتا ہے اور بڑے میچور سیاستدان سمجھا جاتا ہے, وہ ہیں زرداری صاحب. جدھر مرضی وہ گیم پلٹ سکتے ہیں. تو زرداری صاحب ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. آپ کے نیچے نون لیگ کام کر رہی ہے, آپ کی وجہ سے نون لیگ اقتدار میں ہے. تو آپ یہ کریڈٹ لیں اور سرائیکی قوم اور یہاں پر رہنے والے پنجابی مہاجرین جو بھی یہاں پر رہتے ہیں ان کو شکریہ ادا کرنے کا موقع فراہم کریں. سرائیکی صوبے کے قیام کے لیے عملی کام کریں, عملی کام کریں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. جی وزیر اعظم اور کابینہ کے لوگ سرائیکی قوم پرستوں اور دیگر سٹیک ہولڈر سے ملاقاتیں کریں تاکہ مکالمے کی صورت پیدا ہو اور سرائیکی صوبہ بن سکے. ہمارے مطالبے یہ ہیں, خواجہ سراؤں کو ماسوانہ حقوق دیے جائیں, خواجہ سراؤں کو ملازمتوں میں کوٹا دیا جائے, خواجہ سراؤں کے لیے ایک وزارت قائم کی جائے, خواجہ سراؤں کا احترام کو یقینی بنایا جائے. آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اگر وزارت ہمیں دی جائے ہم غریبوں کی ترجمانی کریں گے, اپنے لوگوں کی تو کریں گی, کیونکہ غریبوں کا اور خواجہ سراؤں کا دامن چولی کا ساتھ ہے. ہمیں ایک ایک گھر میں غربت کا پتہ ہے. تو ہماری وزارت سے جہاں ہم اپنے لوگوں کو مستفید کریں گے وہاں ان غریب لوگوں کا, غریب عوام کا بھی مقدمہ لڑیں گے. اور جو ہمارے پڑھے لکھے خواجہ سراں ہیں, ہم بیچارگی کا لبادہ نہیں پہننا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ کوٹا مختص ہو تاکہ یہ بھی آپ کو ہر ادارے کے اندر نظر آئیں, یہ بھی جاب کرتے ہوئے نظر آئیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں. اچھا جی, ہمارا مطالبہ ہے ڈی آئی خان, ٹانک, میاں والی, جھنگ اور بکھر سمیت وسیب کے تاریخی, ثقافتی اور جغرافیائی حدود پر مشتمل صوبہ سرائیکستان کا قیام عمل میں لایا جاوے. یہ ہمارا مطالبہ جو ہے آپ یہاں جا کر وزٹ کریں, دیکھیں کہ یہاں پر میجورٹی اکثریت اور ثقافتی طور پر دیکھیں کہ وہاں پر سرائیکی لوگ بستے ہیں. صوبہ کمیشن کا قیام عمل میں لایا جائے اور سرائیکی سمیت پاکستان میں بولے جانے والی تمام زبانوں کو قومی زبانوں کا درجہ دیا جائے. قومی اسمبلی سے فوری بل پاس کریں. اچھا جی, ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان میں بولیاں بولی جاتی ہیں وہ ساری میری بولیاں ہیں, وہ ہماری مادری زبانیں ہیں. ہم ان کا تحفظ چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں ان کو فروغ دیا جائے, ان کو قومی زبان قرار دیا جائے اور اسمبلی سے یہ فی الفور بل پاس کیا جائے. ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جب تک سرائیکی صوبہ قائم نہیں ہوتا اس وقت تک پبلک سروس کمیشن, ریونیو بورڈ اور دوسرے تمام محکموں کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے اور حکومت اپنے اعلان کے مطابق سول سیکریٹریٹ سرائیکی وسیب میں قائم کرے. یہ تو دیکھیں نا, بالکل ٹھیک ہوگا نا, 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کریں گے, ترقی کا بھی پتہ چلے گا, جو ملازمتیں ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ چلے گا. اور ہمارے جو یہاں پر سیکریٹریٹ ہے وہ بہت ضروری ہے. اب راجن پور کو دیکھیں, رحیم جار خان صادق آباد کو دیکھیں اور لاہور کو دیکھیں. جب سیکریٹریٹ یہاں پر ہوں گے, ایڈیشنل یہاں پر اداروں میں جو سیکریٹریز بیٹھیں گے اداروں کے محکموں کے, تو لوگوں کا وقت بھی بچے گا, لوگوں کے پیسے بھی بچیں گے. ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے NFC ایوارڈ جو تمام اضلاع میں برابر تقسیم کیا جائے. سرائیکی وسیب کے لیے پنجاب کا بجٹ جو ہے وہ 50% اور خیبر پختونخوا 25% اور وفاق بجٹ کا 33% حصہ رکھا جائے. اور بجٹ میں سرائیکی صوبے کا انفراسٹرکچر کے لیے خصوصی رقم مختص کی جائے. جی بالکل, جو NFC ایوارڈ کے بارے میں بتاؤں کہ اکثر صوبے احتجاج کرتے ہیں. وفاق جو ہے وہ اپنی تقسیم جو ہے وہ
इंसाफ से नहीं करता। वो मन पसंद सूबे को नवाजते हैं और दूसरे सूबे जो हैं वो इसके लिए एहतजाज करते हैं। तो जब हमारे सराइकी सूबे को बराबर का कोटा दिया जाएगा तो यकीनन यहाँ पर मुआशरत में भी इनकलाब आएगा, हमारे ज़राअत में भी इनकलाब आएगा और बहुत सारे हमारे यहाँ पर ऐसे काम होने हैं। मैं ख़ास तौर पर इरिगेशन के हवाले से आपसे बात करना चाहूँगी। यहाँ पर काम करने की सख्त ज़रूरत है। यहाँ पर मॉडल नहरें बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ हमारे थल है, एक तरफ हमारे चोलिस्तान है। मॉडल नहरें बनाकर हमें सैलाब की जो वो एक दबदबा होता है, ज़ोर होता है, उसे हम कम कर सकते हैं। क्या किसी ने इसके बारे में सोचा है? एमरजेंसी हमें नहरें बनानी चाहिए, छोटी नहरें ऐसी बनानी चाहिए और नया एक नहरी निज़ाम मुतारिफ़ करवाना चाहिए। बरतानिया दौर का वही एक हम निज़ाम लेकर चल रहे हैं। हमारे जो हेड हैं उनको अपग्रेड करना चाहिए। सिर्फ वो हेड पानी गुजारने के लिए नहीं होने चाहिए, वहाँ पर पावर प्रोजेक्ट, हाइड्रोल पावर प्रोजेक्ट भी लगाने चाहिए। ये हम सोच कब बदलेंगे कि एक चीज़ हमने लगा ली फिर उसको हम देखते ही नहीं हैं। जी, हमारा ये भी मुतालबा है कि अपनी जगह पर यह है भी एक अलमिया है कि पंजाब ने सराइकी वसे पर कब्ज़ा किया हुआ है और बलूचिस्तान में हमारे लोग कत्ल भी पंजाब के डोमिसाइल पर हो रहे हैं। ये बिल्कुल हकीकत है। वो जब हमारा आईडी कार्ड देखते हैं और हमें पंजाबी समझ के और हमारे लोगों को, सराइकी वसेब के लोगों को कत्ल करते हैं, चाहे वो जो भी ज़बान बोलते हैं। वसेब के करोड़ों लोगों ने आज की तारीख के मौका पर हुकूमत बलूचिस्तान से मुतालबा करते हैं कि सराइकी वसेब से ताल्लुक़ रखने वाले मज़दूरों के कातलों को गिरफ़्तार करके फ़ौरी सज़ा दी जाए और लवाहिकीन को इंसाफ का ऐलान किया जाए और मुआवजा भी दिया जाए। क्यों भाई? हमारे मज़दूर इंसान नहीं हैं, वो अपनी रोज़ी रोटी की खातिर, अपने बच्चों की खातिर दूसरे सूबे में जाते हैं और वहाँ उनको बेदर्दी से कत्ल किया जाता है। उनके लिए ना कोई मुआवजे का ऐलान किया जाता है, ना ही उन्हें इंसाफ फराहम किया जाता है। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून अपने मंशूर और करारदादों के मुताबिक पंजाब में नए सूबे के क़याम के लिए कमीशन बनाए और सराइकी सूबे के इक़दामात करे। खैबर पख्तूनख्वा में भी तरीक़े इंसाफ हज़ारे सूबे की तरह सराइकी सूबे का बिल भी पास कराए। अच्छा जी, मुस्लिम लीग नून हमें किसी पार्टी, सियासी पार्टी का आलाकार नहीं बनना और ना ही किसी सियासी पार्टी का हम लोग मुखालफत करते हैं। वोट तो मुस्लिम लीग नून भी यहाँ से लेती है, सराइकी खित्ते से। MNA MPA तो उनके भी यहाँ से सिलेक्ट होते हैं, वजारतें जहाँ भी हमारे देते हैं अपने लोगों को। तो यहाँ अलहदा सूबे के लिए ये क्यों नहीं इक़दामात करते, मुझे ये बताएं। और इसी तरह जो है कुछ खित्ता जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा में है, सराइकी खित्ता, उसके लिए जो है तरीक़े इंसाफ वहाँ हज़ारे सूबे की बात करिए। हम उस हर काम की जो है फेवर करते हैं, उसको उसकी हौसला अफजाई करते हैं जिससे डायरेक्ट आवाम को फ़ायदा हो। तो इसी तरह हमारे सूबे के लिए भी नून लीग मुखलिस हो, तरीक़े इंसाफ मुखलिस हो और दीगर पार्टियाँ मुखलिस होनी चाहिए। सराइकी वसेब के लिए CSS का कोटा अलग किया जाए और CSS के इम्तिहान में सराइकी मजमून भी शामिल किया जाए। जी बिल्कुल, CSS जो है वो सराइकी जो हमारे यहाँ पर उसमें मजमून लाजमी शामिल किया जाए। सराइकी कदीम ज़बान है, सराइकी सकाफ़त जो है उसको हम परवान चढ़ाना चाहते हैं, जिसके लिए हम हमारे दानश्वर तगोदाव कर रहे हैं, गौर व फिक्र करते हैं। सराइकी वसेब में मोटरवेज़ और खेत से मंडी तक सड़कें बनाई जाएं और सेहत की सहूलत मुहैया करने के लिए नए हस्पताल भी बनाए जाएं। जी बिल्कुल, मोटरवेज़ मैं ये समझती हूँ आपको शायद ताज्जुब हो के ये क्या बात करी हैं। अगर मोटरवे को महरूम रखा गया है खित्ते से, तो वो हमारा सिंध से जो कश्मीर हमारा सिंध का हिस्सा है, आगे रुझान और राजनपुर हमारा डिस्ट्रिक्ट है पहला पंजाब का, और ये DG खान, लिया, बखर, मियाँ वाली, क्या यहाँ के लोगों को तरक्की नहीं करने देते? आप नहीं समझते कि यहाँ के लोग भी तरक्की करें? और मैं यहाँ शहबाज शरीफ साहब से कहूँगी कि उनका एक वो था कि पक्कियाँ सड़कां सोखे पैंडे। तो खुदा के लिए इस प्रोजेक्ट को दोबारा लॉन्च करें और मंडियों तक हमारे जो खेतों के हैं वो रसाई दें। काफ़ी हमारे जो खेत खलियान हैं वो रहते हैं, बराए मेहरबानी इस पर खसूसी तवज्जो दें। सराइकी वसेब के हर कॉलेज में सराइकी पढ़ाई जाए
اور اس مقصد کے لیے سرائکی کی اسامیاں دی جائیں۔ سرائکی و سیب میں کھیک کے تمام علاقوں میں بچوں کو ابتدائی تعلیم سرائکی میں دے کر اقوام کی ہدایت پر عمل کیا جائے۔ دنیا کی کوئی بھی تہذیبی ثقافتی خطہ ایک گھر کی مانند ہوتا ہے۔ سازش کے ذریعے اس کی تہذیبی وحدت کو توڑنا اور ثقافتی شناخت کو ٹکڑے کرنا جرم ہوتا ہے۔ سرائکی و سیب کے خلاف یہ جرم ایک عرصے سے جاری ہے۔ آج خواجہ صاحب برادری کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ تہذیبی وحدت پر مشتمل صوبہ بنایا جائے۔ سرائکی و سیب میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اور صنعتی ترقی کے لیے ٹیکس فری انڈسٹری زون بنائے جائیں۔ سرائکی و سیب کو کپاس، گندم، آم اور دوسری اجناس کے ساتھ ساتھ یورینیم کی رائلٹی دی جائے اور زرعی آلات، کھاد، بیج اور زرعی ادویات پر سبسڈیز دی جائیں۔ سرائکی زبان کے فروغ کے لیے اس طرح کا ادارہ قائم کیا جائے جیسے کہ سندھی ادبی بورڈ، سندھیالوجی اور پنجابی کمپلیکس کے نام سے لاہور میں موجود ہے۔ تو یہ ہمارے کچھ مطالبات تھے جو ہم نے آپ کو بتائے۔ ہم قانون کا احترام کرتے ہیں۔ ہم نے باہر سڑکوں پہ جا کر ریلی نہیں نکالی اور اپنا پرامن احتجاج بھی ہم یہاں کھڑے ہو کر ریکارڈ کروائیں گے۔ اور یہ ہماری پریس کانفرنس جو ہے یہ اس لیے ہے کہ اگلا لائحہ عمل جو ہے وہ ہماری صوبائی صدر ہیں میڈم شین جان، وہ بتائیں گی کہ ارکان اسمبلی نے اگر وہاں پر ہمارا مقدمہ سرائکی صوبے کا نہ لڑا، اگر نہ بات کی تو ہم کیا کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ چودھری تحریک تحفظ حقوق خواجہ سرا کی صدر، صوبائی صدر، تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر کہ یہ سرائکی صوبہ جو ہے اس کا اگر عمل نہ کیا گیا تو جو ہم نے ابھی تو امن کے طریقے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں نا، لیکن ہمارا جو پہلے جو ارادہ تھا کوٹدو، ڈی جی خان، ہر علاقے سے ہماری بسیں تیار تھیں، اس کا میں پروف بھی دے سکتی ہوں، میرے پاس اس ٹائم پروف بھی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم نے بسیں نکالنی تھی اور پرامن ہم نے ایک ریلی کرنی تھی، لیکن دفعہ 144 نافذ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم نے یہ نہیں کیا۔ تو لیکن اگر یہ ہمارا نہ کیا گیا صوبے کے حوالے سے، تو مطالبہ نہ پورا کیا گیا، تو ہم گھر گھر جا کے جو اس مطالبے کے درمیان آئے گا اس کے گھر گھر جا کے ہم ریلی بھی نکالیں گے اور دھرنا بھی دیں گے۔ جو خاص طور پر ارکان اسمبلی ہیں جو سرائکی خطے سے الیکٹ ہو کر اسمبلیوں میں گئے ہیں، چاہے وہ ایم این اے ہیں چاہے وہ ایم پی ہیں، بہت سارے ہمارے ایم این اے نے بات کی ہے، یہاں عبدالقادر گیلانی صاحب کے بھی شکر گزار ہیں، انہوں نے بات کی ہے سرائکی صوبے کے حوالے سے، تو اور بھی ایم این اے ایم پی اے اپنی اپنی اسمبلیوں میں بات کریں۔ اگر آپ بات نہیں کریں گے تو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن دھرنا دیں گے اپنے ثقافتی ساز و سامان کے ساتھ۔ یہ ہماری صوبائی صدر کی جانب سے اعلان کیا جا رہا ہے۔ جی بالکل، جی دیکھیں ووٹ لینے تو آ جاتے ہیں۔